جو وقف ایکٹ اس وقت نکالا گیا ہے، اس میں سب سے خطرناک بات یہ شامل کی گئی ہے کہ جو لانگ ٹرم یوز ہے، اس لانگ ٹرم یوز کے آپشن کو ختم کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر کسی نے زبانی طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ یہ 1 ایکڑ زمین ہے، یہ مسلمانوں کے قبرستان کے طور پر استعمال ہوگی۔ اب یہ لانگ ٹرم استعمال ہو رہا ہے، اس کا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے، کسی نے آزادی کے وقت یا ہجرت کرتے وقت دے دیا تھا اسے، اس کا کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ واقعی قبرستان کی زمین ہے۔ تو اس آپشن کو ختم کر دیا گیا اور کہا کہ لانگ ٹرم وغیرہ کچھ بھی نہیں، حکومت کے سروے میں جو بات آئے گی وہ ہے۔ وہ 50 سال سے قبرستان تھا، لیکن گورنمنٹ لینڈ بتا رہا ہے سروے کے اندر، لہٰذا وہ آئندہ گورنمنٹ لینڈ کہلائے گی اور راتوں رات بلڈوزر چلا کر اس قبرستان کو میدان بنایا جائے گا اور وہاں پر گورنمنٹ آفس یا کچھ اور چیز قائم کی جا سکتی ہے۔ ایک اور کام اس وقف ایکٹ میں یہ کیا گیا کہ ایگزمپشن فرام 12 ایئرس آکیوپینسی، اس کو ختم کیا گیا۔ یہ لمیٹیشن ایکٹ 1995 کہلاتا ہے اور ایکٹ نمبر 107 کے تحت کوئی آدمی کسی زمین پر یا کسی جگہ پر 12 سال سے آکیوپائیڈ ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، تو وہ زمین اس کی ہو سکتی ہے۔ عدالت سے وہ اپنے حق میں فیصلہ لا سکتا ہے کہ 12 سال سے میں یہاں پر قابض ہوں، اور یہ لمیٹیشن ایکٹ ابھی امپلیمنٹ ہوتا ہے پورے ملک کے اندر۔ اس سے وقف کو ایگزمپشن دیا گیا۔ کوئی آدمی کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ مسجد کی جو زمین ہے یا قبرستان کی یا درگاہ کی جو زمین ہے، اس میں 12 سال سے ہوں، اسی لیے یہ میں اس زمین کا مالک ہو گیا ہوں۔ کسی پرسنل پراپرٹی پر تو کلیم ہو سکتا ہے، لیکن وقف لینڈ پر نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اب یہ آپشن ختم کر دیا گیا، اور اگر کوئی آدمی کہے کہ میں 12 سال سے 15 سال سے 20 سال سے اس قبرستان کی یا عیدگاہ کی زمین پر میرا قبضہ ہے، میں اس کا ٹیکس پے کر رہا ہوں، اگر وہ پروف دے دے گا تو اس کے حق میں فیصلہ کر لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جھوٹ کو بہت کثرت کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی جو وقف لینڈ ہے وہ 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے اس ملک میں، اور 1/3 آف دا لینڈ جو مذہبی مقاصد کے لیے ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو کثرت کے ساتھ بولا جا رہا ہے۔ میں صرف تمل ناڈو کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 4,78,000 ایکڑ، اور آندھرا پردیش میں 4,68,000 ایکڑ، ان دو اسٹیٹ میں 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہندو وقف بورڈ کے تحت ہے۔ صرف 2 اسٹیٹ میں انڈومنٹ کے انڈر میں 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے، اور پورے ملک میں کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس 6 لاکھ ایکڑ زمین ہے۔ اگر وہ 6 لاکھ ایکڑ زمین کا جو فیگر ہے وہ صحیح بھی ہے تو صرف 2 اسٹیٹ کے ہندو وقف بورڈ سے بھی کم ہے وہ۔ اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اس ملک میں ہندوستان میں 7,70,000 گاؤں ہیں۔ اگر آپ یہ امیجن کریں کہ صرف 50% گاؤں یعنی 3,85,000 ولیجز کے اندر مسلمان ہیں، صرف آدھے گاؤں میں مسلمان ہیں، اور وہاں ان کی مسجد، قبرستان، درگاہوں کی زمین سب ملا کر اگر 2 ایکڑ بھی ہے تو 9 لاکھ ایکڑ زمین مسلمانوں کی ہونا چاہیے۔ صرف 50% ایریا میں، 50% گاؤں میں بھی اگر اتنی زمین، لیکن کہاں ہے 9 لاکھ ایکڑ؟ سچر کمیٹی یہ کہتی ہے کہ صرف 6 لاکھ ایکڑ زمین ان کے پاس۔ تو جھوٹ کو کثرت سے کہہ کر اس ملک کی اکثریت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان وقف کے نام پر ایک بڑی زمین پر قابض ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ پیدا کیا گیا کہ اوور رائڈنگ ایکٹ، اس کو بھی ختم کیا گیا اس وقف کے اندر۔ مطلب یہ کہ اگر یہ بات کہی جائے اوور رائڈنگ ایکٹ میں کہ اگر وقف کے قانون سے کوئی اور قانون ٹکراتا ہے، وقف کے قانون سے اس ملک کا کوئی اور قانون ٹکراتا ہے، تو اس وقت وقف کے قانون کو پریورٹی دی جائے گی۔ یعنی عدالت نے کسی زمین کے بارے میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ ہندوستان کے فلاں ایکٹ کے تحت یہ ایک XYZ کی زمین ہے، لیکن اگر وقف یہ کہتا ہے، اس کا ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ یہ XYZ کی زمین نہیں ہے، یہ وقف پراپرٹی ہے، تو اوور رائڈنگ ایکٹ کے تحت وہ زمین کو وقف کے فیور میں فیصلہ دینا پڑے گا۔ یہ اب تک 50-60 سال سے پریکٹس چل رہی ہے، لیکن اس کو اوور رائڈنگ ایکٹ کو ختم کر دیا گیا اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اوور رائڈنگ ایکٹ نہیں ہوگا، جو قانون کہے گا وہی ہوگا، چاہے وقف کا ریکارڈ کچھ بھی کہتا ہو۔ اور ایک خطرناک کام یہ کیا گیا کہ وقف بورڈ میں 2 غیر مسلموں کو شامل کرنے کا پروویژن دیا گیا۔ بہار کے اندر ہندو وقف بورڈ کے تحت 3 ڈپارٹمنٹ ہے، 3 الگ الگ قسم کے ٹرائبس کے، کسی کے اندر یہ قانون نہیں ہے۔ سردار جیوں کے پاس گرو گرنتھ صاحب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 100% سکھ ہوں گے، اس کو کبھی چیلنج نہیں کیا گیا،
انڈومنٹ کے اندر 100% ہندو ہوں گے، اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، لیکن اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پورے اسٹیٹ کے وقف بورڈ میں کم از کم 2 نان مسلمز کا ہونا کمپلسری ہے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر کے بارے میں یہ اب تک لکھا ہوا تھا کہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، وہ ختم کر دیا گیا، اور اب اس بات کا اعلان کیا گیا کہ سی ای او مسلمان بھی ہو سکتا ہے یا اور ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ اور وقف بورڈ کے جو ممبرز ہیں وہ الیکشن سے آتے تھے، اب تک آپ نے سنا ہوگا کہ وقف بورڈ کا الیکشن ہونے والا ہے، اس پروویژن کو ختم کر دیا گیا اور کہا گیا کہ 7 یا 9 جتنے ممبرز ہوں گے all are nominated by state government، اور 7 یا 9 جتنے بھی لوگ ہوں گے اس میں سے 2 نان مسلمز کا ہونا ضرور۔ تو سیدھے اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں، قبرستانوں اور ان کی وہ پراپرٹیز جو ان کے باپ دادا نے وقف کی تھیں، ان سب کو ختم کیا جائے، حکومت کے کنٹرول میں لایا جائے۔ ایک اور کام یہ کیا گیا کہ جو ہندو یا سکھ یا عیسائی اگر وقف کرنا چاہے، ایسا بہت سے گاؤں میں ہے کہ کوئی ہندو بھائی ہمارے 1 ایکڑ زمین دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا قبرستان، کئی جگہ ایسا ہے، وہ ایکٹ کو ختم کر دیا گیا، اور یہ پوائنٹ ایڈ کیا گیا کہ وقف کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو اور 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان۔ کون طے کرے گا پریکٹسنگ مسلمان کہ انہوں نے یہ صاحب نماز کے پابند ہے یا نہیں ہے، دین کے معاملے میں عمل کرتے یا نہیں ہیں؟ یہ صرف اس مقصد کے لیے کہ جہاں پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں اچھے ٹرمز ہیں، جہاں ہندو بھائی آگے بڑھ کر ڈونیٹ کرتے ہیں مسجد کے لیے، قبرستان کے لیے، اس پروویژن کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ اسلام قبول بھی اگر کوئی کرتا ہے تو 5 سال تک اپنی زمین مسجد کے لیے یا قبرستان کے لیے وہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو وقف ایکٹ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ڈینجر ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بہت ہی پیسفل اور ڈیموکریٹک انداز سے ایک کیمپین چلایا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کی مخالفت کے لیے۔ اس میں ہم پورے ڈسپلن کے ساتھ دیں اور امت کے ان املاک کی تحفظ کے لیے ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔